الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء مصابيح في الأرض قابل احترام علماء کرام، آج یہاں ہم سب کا اجتماع آپس کے مذاکرے کے لیے ہے۔ علماء کرام میں جو گفتگو کی جاتی ہے نصیحت، خطاب، ملفوظات، ارشادات نہیں ہوتے، بلکہ چند بھائیوں اور ساتھیوں کا آپس کا مذاکرہ ہوتا ہے۔ یہ احتساب کرنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، موجودہ حالات میں کن طور طریقوں کو اختیار کر کے اللہ کے دین کی خدمت کی جائے، ملت کی رہنمائی کی جائے، یہ ہمارا بیٹھنے کا مقصد ہونا چاہیے۔ کوئی شک نہیں کہ اس وقت یہ ملک اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ برسوں برس کی جو محنتیں تھیں، جو منصوبے تھے، جو کوششیں تھیں، جو خطوط و نقوش بنائے گئے تھے، اور جس تندہی، جانفشانی، استقلال اور جہد مسلسل کے ساتھ ان نقوش و خطوط کو پورا کرنے کی حریفوں نے کوششیں کی، اس کے نتیجے میں اس ملک میں بسنے والی ملت اسلامیہ چاروں طرف سے حالات میں گھر چکی ہے۔ یہ چونکہ خواص کا مجمع ہے، اہل علم ہے، اس لیے حالات کی سنگینی کا پورا بیان اس لحاظ سے مزلی ہوگا کہ یہ ہم میں مایوسی کے بجائے فکر مندی پیدا کرے، ورنہ علماء کرام سے بہت دست بستہ یہ بات درج ہے کہ جب ہماری تقریریں عوام میں ہوں، ہماری گفتگو عام مسلمان بھائیوں کے درمیان ہو، حالات کی سنگینی کا ذکر تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ زور دے کر نہیں۔ کاش آپ اس بات کو سمجھ سکیں۔ بہت تجربے کے بعد اور بہت غور و فکر کے بعد میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے بہت سے واعظین، خطباء ملک کے سنگین حالات کی ایسی منظر کشی عام لوگوں میں کرتے ہیں، اچھی نیت سے، ان کا ارادہ کوئی غلط نہیں ہوتا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سننے والوں میں مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ عام لوگ ہیں، ان کے اندر ایمان و یقین کی سطح بہت بلند نہیں ہے، ان کے اندر حالات سے پنجہ آزمائی کا ہنر نہیں ہے۔ جب بار بار حالات کی
کی سختی ہی ان کے سامنے بیان کی جائے گی تو کہیں نہ کہیں وہ یہ محسوس کرنے لگیں گے کہ اب اس ملک میں ہمارا مستقبل نہیں ہے اور ہمیں حالات کے سامنے ہتھیار ڈال دینا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ کفر و شرک کے مطالبوں کو قبول کرنے لگیں گے۔ سمجھیے اس بات، آپ نے پتہ نہیں خبریں پڑھی یا نہیں کہ کئی مسجدوں کی چھتوں سے گنپتی کے جلوس پہ پھول برسائے گئے۔ مسلمان بھائیوں نے باضابطہ مسجد کی چھتوں سے گنپتی کے جلوس پر، گنپتی پر پھول برسائے۔ کتنے مسلمان ہیں، تصویریں آتی ہیں سوشل میڈیا پر بھی کہ وہ اپنے گھروں میں مورتیاں رکھے ہوئے گنپتی کے موقع پر آرتی اتار رہے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں جو اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ مسلمانوں کے ایک طبقے میں سپر اندازی آ رہی ہے، آ چکی ہے۔ کیوں؟ یا تو جہالت کی کثرت کی وجہ سے، اور یا تو اس ذہن کی وجہ سے کہ اب اگر ہمیں اس ملک میں رہنا ہے تو ہمیں یہ سب کرنا پڑے گا، اور ہمیں ان کو خوش کرنا پڑے گا جو ہمیں اس ملک میں چین سے جینے نہیں دینا چاہتے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیے اور اپنی گفتگو اور تقریروں کا رخ بدلیے۔ یہ ضرور کہیے کہ حالات بہت سنگین ہیں، تشویش کے ہیں، مشکلات بڑھ رہی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ یہ کہیے کہ یہ حالات ہمارے لیے نئے نہیں ہیں اور ان کا مقابلہ ہمارے علاوہ دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکتی۔ آپ یہ کہیے کہ اس ملک میں پچھلے 75 سالوں میں جتنا ظلم اس ملت پر ہوا اور جتنا اس کو ستایا گیا اور جتنا اس پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے اور جتنا اس کو دین سے برگشتہ کرنے کی کوششیں کی گئی، اربوں خربوں روپے خرچ کیے گئے، سازشیں رچی گئیں، اپنوں کو خریدا گیا، دوسروں کے ذریعے وار ہوئی، داخلی اور خارجی فتنے اٹھائے گئے، اگر اس کا 10واں حصہ بھی کسی دوسری قوم پر خرچ کیا جاتا تو وہ اکثریت میں ضم ہو چکی ہوتی۔ یہ آپ کا ظرف ہے اور یہ آپ کی ایمانی طاقت ہے کہ آپ آج تک پوری طاقت کے ساتھ سر اٹھا کر کھڑے۔ یہ بات ہمیں کہنی چاہیے، اور یہ کوئی غلط بات ہے، یہ کوئی تسلی دینے کی یا کسی مصلحت کی وجہ سے کوئی ملاوٹ آمیز بات ہے، ہرگز نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ غور کیجیے کہ اس ملک کے مسلمان باوجود اپنی اس تمام خرابیوں کے، باوجود اپنی تمام خامیوں کے، اتنے مظالم کے دور سے گزرنے کے بعد اور اتنی پریشانیاں سہنے کے بعد، اپنے بچوں بچیوں کی لاشیں اٹھانے کے بعد، اپنے ہزاروں بھائیوں دوستوں عزیزوں کے بے قصور گرفتار ہونے کے بعد، حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب گرفتار ہوئے ہیں، سب درد محسوس کریں اور درد محسوس کرنا چاہیے۔ وہ عالم ہیں، داعی ہیں، اور ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، لیکن کیا صرف مولانا کلیم صدیقی صاحب گرفتار ہیں؟ ان سے پہلے ہزاروں ہزار لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، بے قصور ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ ان کا تعلق ملت اسلامیہ سے۔ میں ایک دفعہ جیل میں تقریر کرنے گیا تھا،
ناسک میں، ہمارا ضلع ناسک ہے، رمضان کا مہینہ تھا، تو جیل کی انتظامیہ نے مدعو کیا کہ آپ قیدیوں کے درمیان تقریر کریں. تو بہت سارے لوگ تھے وہاں، اور ایک نیا تجربہ ہوا کہ قیدیوں کے درمیان تقریر کی جائے. عام طریقے پر جب کسی کو لے جایا جاتا ہے تو قیدیوں سے ملنے نہیں دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف کی بات کہ وہ جو جیلر تھے وہ بیٹھے، اور عام طریقے پر لوگوں نے بتایا کہ یہ کبھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو یہ 5-7 منٹ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. لیکن میں نے گفتگو شروع کی تو ان پہ کچھ تأثر ہوا، اور جب تک میں تقریر کرتا رہا وہ بیٹھے رہے، بلکہ دعا میں بھی شریک رہے. اور اس کے بعد انہوں نے قاعدے کے خلاف قیدیوں کو مجھ سے مصافحہ کرنے کے لیے اجازت دی کہ سب مصافحہ کرنا، ملنے. اور پھر سب قیدی مجھ کو چھوڑنے کے لیے آئے دروازے تک. ایک دروازہ اندر کا تھا، وہاں تک آئے. اور کچھ ایسے قیدی ہوتے ہیں جو پرانے ہو جاتے ہیں، جن پہ اعتماد زیادہ ہو جاتا ہے، تو ان کو نگرانی پہ جیل کے لوگ رکھ لیتے ہیں. تو ان میں سے 4-5 مسلمان، زیادہ تر مسلمان تھے اس میں، تو ان میں سے کچھ لوگ اور آگے تک اس کو چھوڑنے آئے. جو بات آپ کو سنانی تھی اور جو میرے دل پہ نقش ہے وہ آپ سے کہتا ہوں. ایک داڑھی والے، جن کی داڑھی میں اکثر بال سفید ہو چکے تھے، اونچے ہٹے کٹے شخص تھے، وہ مجھ کو جب رخصت کرنے لگے قیدی، تو انہوں نے جھک کے مجھ سے کان میں کہا، رمضان کا مہینہ تھا، مجھ سے کہا کہ مولانا میرے لیے دعا کیجیے گا. میں 23 سال سے قید میں ہوں، اور میں نے 23 عیدیں اپنے بچوں کے بغیر گزاری. جن کو میں چھوٹا چھوڑ کر آیا تھا ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، اور میں انتظار میں یہاں زندگی کاٹ رہا ہوں، اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں. آپ دعا کیجیے گا یا اللہ میری رہائی کے اسباب پیدا کرے. کئی سال پہلے کی بات ہے، لیکن اب بھی جب وہ بات یاد آتی ہے، اس کا لہجہ یاد آتا ہے، اس کے الفاظ یاد آتے ہیں، تو بے اختیار دل بھر آتا ہے. ایسے کتنے لوگ ہوں گے جن کی بیویاں ان کا انتظار کر رہی ہیں، جن کے بچے انتظار کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے عید کی رات کو اپنی ماؤں سے پوچھتے ہوں گے کہ امی کل عید ہے. سب ہم جولی اپنے اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر عیدگاہ جائیں گے. ہم کس کی انگلی پکڑ کر جائیں گے؟ کل سب کو عیدی ملے گی، ہم کو کون عیدی دے گا؟ ہزاروں لوگ جو بے قصور گرفتار، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، کوئی معمولی ظلم ہم نے نہیں سہے، اور معمولی ظلم ہم نہیں سہ رہے ہیں. بہت مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. کبھی کبھی راتوں کی تنہائیوں میں یہ محسوس کر کے کہ ہماری ملت کیسے کرب سے گزر رہی ہے، نیند اچاٹ ہو جاتی ہے. اس ملک میں کس کس مرحلے سے ہمیں گزارا جا رہا ہے، گزارا جا چکا ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی کے سامنے اس کے باپ کو مارا جا رہا ہے، درندوں کی بھیڑ پیٹ رہی ہے. یہ کوئی معمولی ظلم ہے کہ ایک چھوٹی سی معصوم جان پکار رہی ہو کہ میرے بابا کو چھوڑ دو، میرے ابو کو نہ مارو، اور ظالم اس بچی کے سامنے بے دردی سے اس کے باپ کو مار رہے ہوں، داڑھی کھینچ رہے ہوں، ذلیل کر رہے ہوں، منہ پر تھوک رہے ہوں. ابھی آسام میں کیسا درد انگیز سانحہ پیش آیا. لاش کے اوپر ناچ رہے ہیں. انسان کی انسانیت مر گئی، ضمیر مردہ ہو گئی. ایک انسان دنیا سے جا چکا ہے اور اس کی لاش کو روندا جا رہا ہے، ناچ نہیں، کچل نہیں.
اب سنیے جو آپ کو سنانا تھا کہ یہ جو مظالم ہم نے سہے اور جس پامردی سے اس کا مقابلہ کیا ہے، اور اتنے مظالم کے باوجود ہمارے اندر جو عزم حوصلہ اب بھی باقی ہے، جو ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے بڑوں کی قربانیوں کا، ملی تنظیموں اور جماعتوں کا گراں قدر کارنامہ ہے کہ اتنے مظالم سہنے کے باوجود ہمارے اندر اب بھی عزم و حوصلہ ٹوٹا نہیں ہے، اب بھی ہمارے بول بدلے نہیں ہیں، اب بھی ہمارے قائدین حالات سے پنجہ آزمائی ہی سکھا رہے ہیں، صفر اندازی نہیں سکھا رہے ہیں، پیچھے ہٹنا نہیں سکھا رہے ہیں، اور اب بھی ہمارے اندر یہ طاقت ہے بحیثیت ملت کہ ہم سیاہ کو سیاہ کہیں، سفید کو سفید کہیں، حق کو حق کہیں، باطل کو باطل کہیں، اور فرقہ پرستوں کو ان کے ظلم کے نتیجے میں آئینہ دکھائیں کہ تم کہاں کھڑے ہوئے ہو اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ قسم بخدا اگر ایمان و یقین رکھنے والی اس ملت کی جگہ کوئی دوسری قوم ہوتی تو وہ کب کی ہتھیار ڈال چکی ہوتی۔ قومیں اپنی نفسیات بدل لیتی ہیں حالات کے دباؤ، قومیں اپنا مزاج بدل لیتی ہیں حالات کے دباؤ۔ یہ امت ایسی ہے کہ اللہ نے اس کو ایسا حوصلہ دیا ہے کہ آج بھی یہ حالات کے سامنے سینہ سپر ہے، اور آج بھی ہم اپنی بات پوری طاقت و قوت سے کہہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک کہتے رہیں گے۔ حالات ہماری بولی نہیں بدلیں گے، حالات ہمارا راستہ نہیں بدلیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس راستے میں شہید کر دیے جائیں، یہ ہو سکتا ہے کہ جیل کی سلاخیں ہمارا بھی استقبال کریں، یہ ہو سکتا ہے کہ دشواریاں اور مصائب ہم پر اور ہماری آل و اولاد پر بھی آئیں، لیکن ہمیں قرآن حوصلہ دے گا کہ دیکھو اگر تم پر حالات آ رہے ہیں تو تم سے پہلے بھی آ چکے ہیں، اور اس سے زیادہ سخت آ چکے ہیں، اور تم سے زیادہ مضبوط ایمان والوں پر آ چکے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم کو صرف تمہارے برے اعمال کے نتیجے میں سزا دی جا رہی ہے، بلکہ آزمائشیں ہیں، اس لیے کہ صحابہ پر حالات آئے۔ خندق کے موقع پر کیسی سخت صورتحال تھی، خود قرآن نقشہ کھینچتا ہے کہ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ کیسی منظر کشی کی گئی کہ الغار اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، دائیں بائیں سے بھی، چاروں طرف سے، اور مسلمانوں کو آزمایا گیا اور ہلا کر رکھ دیا۔ ایسے سخت حالات تھے کہ خندق کھودنی پڑی، محصور ہو جانا پڑا۔ مدینہ منورہ میں بھوکے پیاسے لوگ ہیں، کھانے کو اناج نہیں مل رہا ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر دو پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ایسا فقر و افلاس کا وقت ہے، خوف و ہراس طاری ہو رہا ہے، اور اس وقت جبکہ ضعف اور کمزوری اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ چکی تھی، اور پریشانی اور مشکلات اپنی انتہا کو چھو رہی تھی، اس وقت اہل ایمان کا حال کیا تھا؟ جن کے اندر پختہ ایمان تھا ان کا حال کیا تھا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ حالات نے ان کے اندر بزدلی نہیں پیدا کی بلکہ ان کا ایمان بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کا وعدہ تو اللہ اس کے رسول نے کیا تھا اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ حالات آئیں گے، آزمایا جائے گا، مشکلات آئیں گی، مسائل کی بدلیاں چھائیں گی، اور ہم ایمان و یقین کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں گے، اور ظلمات اور اندھیریوں میں ہم روشنی کی کرن لے کر آگے چلیں گے، اور پھر اللہ کی مدد آئے گی، اور جب نصرت اترے گی تو بدلیاں خود بخود چھٹ جائیں گی، اور وہ وقت آئے گا کہ جب مٹھی بھر ایمان والوں کے آگے قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقتیں بھی ہتھیار ڈال دیں۔
وہ وقت ہے هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. یہ خندق کا موقع تھا کہ جب چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی، صحابہ نے کہا کہ یہ نہیں ٹوٹتی ہے، حضرت تشریف لائے اور آپ نے کدال سے وار کیا اور چنگاری اڑی طاقتور وار کی وجہ سے، اور حضرت مسکرائے. حالانکہ پتھر بدے ہوئے ہیں، فقر و افلاس کا وقت ہے، مگر ایمان دیکھیے. حضرت مسکرائے. صحابہ نے کہا آپ مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس روشنی میں مجھ کو دکھایا گیا کہ شام و مدائن کے محلات فتح ہو جائیں. آپ دیکھیے کمزوری اور ضعف کے انتہا کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم امید کی بات فرمائے. یہی چیز ہمارے آپ کے سیکھنے کی ہے کہ حالات چاہے جتنے سخت ہو جائیں، ہماری طرف سے جو پیغام امت کو جائے وہ حوصلے کا پیغام، وہ ہمت کا پیغام، وہ جرأت کا پیغام. اور پھر فرمایا قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں، وقت آئے گا. قیصر و کسریٰ دو سپر پاور طاقتیں تھی، روم اور ایران، دونوں کے بارے میں فرمایا دونوں ٹوٹ جائیں گے. وہ حضرت کا ایمان دیکھیے اور آپ کا توکل دیکھیے. فرمایا اذا هلك کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ واذا هلك قیصر فلا قیصر بعدہ. یہ کسریٰ جب اس کی سلطنت ٹوٹے گی پھر کوئی کسریٰ پیدا نہیں ہوگا، اور جب قیصر مرے گا کوئی دوسرا قیصر نہیں اٹھے گا. یہ دونوں طاقتیں تمہارے آگے سرنگوں ہو جائیں گی. حضرت عمر کے زمانے میں ایران فتح ہوا، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور فتوحات اتنی ہوئی اور مال اتنا آیا کہ مدینہ منورہ میں انبار لگ گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کہا تھا، یہ بھی واقعہ ذہن میں تازہ کر لیجیے. فرمایا سراقہ کہاں ہے؟ بلاؤ اس کو. بلایا گیا. حضرت نے فرمایا دیکھو اس سامان میں کسریٰ کے سونے کے کنگن ہوں گے. لوگوں نے تلاش کیا، نہیں ملا. فہرست دیکھی گئی، اس میں درج نہیں تھا. کہاں نہیں ہے، کہاں ہو ہی نہیں سکتا ہے، ڈھونڈو وہ ملے گا. چنانچہ سونے کے کنگن ملے. حضرت عمر نے سراقہ ابن مالک ابن جعشم کو بلایا اور کہا کہ سراقہ تجھ کو یاد ہے کہ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے اور تو نے حضرت کو پکڑنے کی کوشش کی تھی تو حضرت نے تجھ سے کہا تھا کہ جا میں تجھ کو امان نامہ لکھ دیتا ہوں، اور امان نامہ لکھ کر تجھ کو بھیج دیا گیا تھا. اور اس وقت حضرت نے کہا تھا کہ سراقہ ایک وقت آئے گا کہ کسریٰ کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. کیا وہ وقت تجھ کو یاد ہے؟ حضرت سراقہ رو پڑے. حضرت عمر نے وہ دونوں کنگن نکالے اور کہا سونا پہننا درست نہیں ہے، لیکن میں تجھ کو یہ پہناتا ہوں تاکہ حضور کے قول کی سچائی کائنات دے. کیسا وقت تھا جب حضرت ہجرت کر کے جا رہے تھے، ہر طرف سے دروازے بند تھے، لیکن آپ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ سراقہ تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے سونے کے کنگن. یہ بھی یاد کر لیجیے کہ اسی ایران کی فتح کے موقع پر رات کے وقت بیت المال کے ناظم کے پاس ایک شخص آیا، چہرے پہ رومال تھا، حلیے سے غریب معلوم ہوتا تھا. وہ ایک بڑا تھیلا لے کر آیا، اس نے دیا بیت المال کے ناظم کو، یہ بیت المال میں داخل کر دیجیے. اس نے کہا کیا ہے؟ کہا کھول کر دیکھ لیجیے. اس نے کھول کر دیکھا تو جو کسریٰ تاج پہنتا تھا سونے کا، ہیرے جواہرات کا، اور اتنا وزنی تھا کہ وہ اٹھا نہیں سکتا تھا، تو سونے کی زنجیروں میں وہ لٹکایا جاتا تھا اور یہ صرف تخت پر بیٹھ کر سب اس میں ڈال دیتا تھا. ایسا عظیم الشان تاج تھا، کتنا قیمتی رہا ہوگا. اگر وہ رکھ لیتے 7 پشتیں بیٹھ کر کھاتے، لیکن وہ لے کر آئے اور بیت المال میں جمع کرائے. وہ حیران ہوئے بیت المال کے ناظم اور امتحاناً پوچھا کہ یہ تو بہت قیمتی تاج ہے، اگر آپ اس کو رکھ لیتے تو کوئی پوچھنے والا تو نہیں تھا. تو اس شخص نے کتنا خوبصورت جواب دیا. کہنے لگے کہ جس کے سر پر یہ تاج تھا اسے تو بچا نہ سکا، میرے قدموں میں ہے، مجھے کیا فائدہ دے گا، مجھے کیا فائدہ دے گا. بیت المال کے ناظم بہت متاثر ہوئے. کہنے لگے کہ آپ کون ہیں، ذرا بتائیے، چہرے سے رومال ہٹائیے. اس صاحب اخلاص نے کہا کہ جس کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے اس کی فہرست میں میرا نام درج ہو چکا، اب میں دنیا کو نہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں. اور یہ کہہ کر چلے گئے. دنیا نے ان کا نام نہ جانا
لیکن یہ ضرور جان لیا کہ ایمان کیسے مخلصین تیار کرتا ہے۔ دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ ایمان کیسے سچے اور کھرے لوگ پیدا کرتا ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ جب روحانیت اور مادیت کا معرکہ ہوگا تو کس طرح اہل ایمان مادیت پر روحانیت کو ترجیح دیں گے اور صاف کہیں گے کہ یہ دنیا تو فنا ہو جانے والی ہے، مال، اسباب، آسائشیں، تکلفات اور دنیا کی ایک ایک چیز، رونق و زینت، یہ سب مٹ جانے والی ہے۔ اصل چیز تو آخرت میں کام آنے والے اچھے اعمال ہیں، اور اسی کا سرمایہ لے کر ہمیں خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ایک مومن ہمیشہ اس حقیقت کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ سجی سجائی دنیا ایک دن آئے گا کہ مٹ جائے گی، باقی رہنے والی ذات تو تنہا اللہ کی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ ہے مٹ جائے گا، باقی رہنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے۔ اور اس کا اعلان ہے کہ جو اپنی دنیا پر مر مٹے گا نقصان اٹھائے، اور جو آخرت کی طرف توجہ کرے گا اس کے مراتب بلند ہوتے جائیں گے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو آخرت کا ارادہ کرے گا اور اس کے لیے کوششیں کرے گا، آخرت کے لیے توشہ اختیار کرے گا، خدا کے آگے سجدے کرے گا، جو ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارے گا اور جس کے دل میں خشیت اور تقوی ہوگا، اور جو جیے گا اس لیے تاکہ اللہ کا دین دنیا میں پھیلے اور کلمہ بلند ہو، اور جس کی زندگی کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ دنیا انسانیت صراط مستقیم پر آ جائے، ایسے ہی شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی کوشش رائے گانی جائے گی، اللہ اس کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عظمت دنیا میں بھی ظاہر کرے گا، محبتیں قلوب میں ڈال دے گا، اور آخرت میں جو کچھ اس کو ملنا ہے وہ تو بہت اونچی چیز ہے۔ سورہ انفال میں صفات مومنانہ بیان کی گئی، 5 صفات ہیں، اس کے بعد ارشاد ہوا اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، یہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں درجات ہیں اور بہترین روزی ہے اور مغفرت کا سامان۔ تو یہ انسان کو ملنے والا ہے، جو اچھی زندگی گزارے گا کامیابی پائے گا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عدل و انصاف، زہد و تقوی، توکل و انابت، خشیت و استقامت کے ساتھ زندگی گزاری اور ایسا نمونہ قائم کیا کہ اللہ اکبر۔ جب ان کو زہر دیا گیا، آخری وقت تھا اور لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے، مسلمہ ابن عبد الملک بھی آئے جو ان کے برادر نسبتی تھے اور شہزادے تھے، اور آئے اپنے بہنوئی کو انہوں نے دیکھا تو کپڑے میلے تھے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے اور کرتا میلا ہے، تو اپنی بہن فاطمہ سے کہنے لگے کہ بہن حضرت کا کرتا تو بدل دو، لوگ بیمار کرسی کے لیے آ رہے ہیں۔ تو بہن رو پڑی، وہ بھی شہزادی تھی، رو پڑی، کہنے لگی کہ بھائی جان قسم بخدا اس کرتے کے علاوہ حضرت کے پاس دوسرا کرتا موجود نہیں، یہ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے اور زہد کا یہ عالم ہے، کہا بس یہی ایک کرتا ہے، جمعہ کے دن اسی کو دھل کر سکھا کر دوبارہ پہن ہے۔ دنیا میں کوئی مثال کہ جو ایسی زاہدانہ زندگی گزارے اس حال میں کہ جب کہ وہ دنیا پر حکمرانی کر رہا ہو۔ ایک دن گھر آئے تھے، کئی بیٹیاں تھیں، جس سے بات کرتے وہ منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی، حضرت کو بڑی حیرت تھی، پوچھا بچیوں کیا بات ہے، آج جو بات کرتی ہے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ تو بیٹیوں نے کچھ تکلف کیا، انہوں نے پھر پوچھا تو بیٹیاں کہنے لگی کہ ابو آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا، ہم نے پیاز سے روٹی لگا کر کھائی ہے، منہ سے بدبو آ رہی، ہم نہیں چاہتی کہ آپ کو تکلیف ہو اور آپ کو اذیت پہنچے۔ حضرت عمر آخر کو باپ تھے، باپ تو کیسی محبت کرتا ہے باپ ہی جانتا ہے، بس ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹیوں میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک یہ کہ میں بھی بہت عیش و آرام میں رہتا اور تم کو بھی بہت آسائش میں رکھتا، پھر ہم سب جہنم میں ڈال دیے جاتے، اور ایک راستہ یہ تھا کہ میں بھی صبر کروں، تکلیف جھیلوں، تم بھی مشقت جھیلو، اور پھر ہم سب جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ میں نے یہ راستہ چنا ہے، میں نے اس راستے کا انتخاب کیا ہے۔
ایسی زاہدانہ زندگی گزاری، اللہ اکبر، ان کے تو بہت واقعات ہیں، لیکن جو آپ کو سنانا تھا ایک اور بات سن لیجیے، اس کے بعد عرض کرتا ہوں۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی، ایک مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اس زمانے کے عیسائی بادشاہ کے یہاں گئی ہوئی تھی۔ بادشاہ تک جب خبر پہنچ گئی، یہ لوگ لائے ہوئے تھے کہ حضرت کا وصال ہو گیا۔ بادشاہ نے خود خبر سنائی، عیسائی بادشاہ نے، اور رونے لگا، اور اس کے درباری بھی رونے لگے۔ تو یہ مسلمان جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ تو عیسائی ہیں، حضرت ہمارے خلیفہ تھے، مسلمان تھے، ہمیں دکھ ہے، ہمیں افسوس ہے، آپ لوگ تو دوسرے مذہب کے ہیں، آپ لوگ کیوں تکلیف محسوس کر رہے ہیں، رو رہے ہیں؟ تو اس عیسائی بادشاہ نے کیسا جواب دیا، کہنے لگا کہ یہ سچ ہے کہ وہ تمہارے خلیفہ تھے، لیکن ایسا زاہد، ایسا عبادت گزار، ایسا عدل و انصاف والا شخص تھا یہ کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ کے بعد کائنات میں کوئی مردوں کو زندہ کر سکتا تھا تو وہ عمر بن عبدالعزیز تھے۔ آخری درجے کی بات کی کہ اگر کوئی مردوں کو زندہ کر سکتا تھا یہ شخص تھا۔ اب سنیے جو سنانا تھا۔ بہترین اور پاکیزہ زندگی گزاری، تو جب خاتمے کا وقت آیا، زہر دیا گیا تھا اور خاندان کے لوگوں نے ہی زہر دلوایا تھا، اور شہادت کا موقع تھا، اور اس شخص کا پروردگار سے ملاقات کا شوق دیکھو۔ ارشاد فرمایا کہ اگر مجھ کو معلوم ہو جائے گا کہ میرے کان کے پاس اس زہر کی دوا ہے تب بھی میں استعمال نہیں کروں، مجھے پروردگار عالم سے ملنے جانا ہے۔ شہادت سے پہلے ارشاد فرمایا انی لارا وجوہا لیست بوجوہ الجن والانس، ایسے چہرے دیکھتا ہوں جو نہ انسانوں کے ہیں نہ جنوں کے ہیں۔ پھر لوگوں سے کہا کہ باہر نکل، گھر والوں سے جو لوگ حاضر تھے کہا کہ کمرے سے نکل جاؤ، اور اس کے بعد آیت تلاوت کرنی شروع کی۔ تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، آخرت کا گھر تو ان کو دیں گے جو زمین میں فساد نہیں چاہتے، بڑائی نہیں چاہتے، اور بہترین انجام تو متقی بندوں کا ہے۔ بس یہ آیت پڑھنی شروع کی، اور سیرت میں ہے ان کے کہ یکررھا، اس کو بار بار دہراتے تھے، اور باہر تک آواز سنائی دیتی تھی۔ تھوڑی دیر تک آواز آتی رہی، پھر اچانک آواز بند ہو گئی۔ گھر کے لوگ گئے کہ شاید نیند آ گئی، جا کر دیکھا تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آخری کلام جو زبان سے نکلا وہ اللہ کا کلام تھا، اور آیت بھی کیسی خوبصورت، گویا کہ اللہ نے کائنات انسانی کو بتایا کہ جو اچھی زندگی گزارے گا اس کا انجام ایسا بہترین ہوگا، اور خدا کی بارگاہ میں اس کو جو مراتب ملیں گی اپنی جگہ۔ اللہ اللہ۔ تو جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ملک کے موجودہ حالات میں ہم ہمت و حکمت سے لبریز پیغام ملت اسلامیہ کو فراہم کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایک رخ بیان کرتے رہیں جس کی وجہ سے مایوسی پھیل جائے۔ ہمیں مضبوطی کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، اور حالات کی سنگینی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے، اللہ انہی حالات میں راستے پیدا کر دے گا، انہی حالات میں۔ اور جو اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان والوں کو فتح حاصل ہوگی، غلبہ ان کو حاصل ہوگا، حکمرانی ان کو حاصل ہوگی، اقتدار حاصل ہوگا، وہ چھا جائیں گے، وہ غالب آ جائیں گے، وہ وعدے اللہ کے پورے ہوں گے۔ ایک چیز ہے انسان کی تدبیر، اور ایک چیز ہے خدا کی تقدیر۔ انسانوں کی تدبیر یہ ہے کہ نور ایمان کو بجھا دیا جائے، اور خدا کی تقدیر یہ ہے کہ نور ایمان پورا ہو کر رہے گا۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ انسانوں کی تدبیر پر خدا کی لکھی ہوئی تقدیر غالب آ کر ہے۔ انسانوں کی تدبیریں، سازشیں وہ سب رہ جائیں گی، اور خدا کی تقدیر غالب آئے گی، اس لیے کہ یہ طے ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔
یہ اللہ کی طرف سے طے ہے کہ نور ایمان پورا ہو، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، نور ایمان مکمل ہوگا، نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی، یہ طے ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ وقت کب آئے گا وہ اللہ کے علم میں، خدا حالات کو کس طرح بدلے گا یہ اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کب زوال کو عروج میں تبدیل کرے گا یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن تقدیر لکھی جا چکی ہے اور ہمارا یقین ہے کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور روشنائی خشک ہو چکی، یعنی خدا کی تقدیر متعین ہے اور تقدیر کا لکھا پورا ہوگا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو کر ہے، خدا کے فیصلے کو نافذ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ آخری انجام تو اہل ایمان کی نصرت اور فتح اور غلبے کا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید تھے، 500 سال سے زیادہ یہ سلطنت رہی، 1517 عیسوی میں قائم ہوئی تھی اور 1924 میں اس کا زوال ہوا، 1924 میں، اور ایسی زبردست سلطنت تھی کہ یہ جو آج ہم کو آنکھیں دکھاتے ہیں یا یہ لوگ جو آج ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں یا دنیا کی وہ طاقتیں جو اپنے آپ کو بہت متمدن سمجھتی ہیں، جو اپنے آپ کو بہت تہذیب یافتہ تعلیم یافتہ خیال کرتی ہیں، ان کی حالت یہ تھی کہ ہماری سلطنت میں تو ان کو نوکری بھی نہیں ملتی تھی، اس سلطنت میں ان کو پانی بھرنے کے لیے بھی نہیں رکھا جاتا تھا۔ یہ تو ہمارے زوال نے اور ہماری بدعملی نے یہاں پہنچا دیا ہم کو، ورنہ ہم ایسے متمدن تھے اور ایسے تہذیب یافتہ اور اتنے طاقتور کہ ان کے باپ دادا کو ہمارے ہاں نوکری نہیں ملتی تھی، یہ گھومتے پھرتے تھے کہ ہم کو نوکری دے دی جائے، ہم پر رحم کھایا جائے۔ ہمارا تو ایک زرین ماضی ہے ہمارا، ہم غلامی کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، ہم تو شاہانہ زندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم تو بادشاہوں کی اولاد ہیں، ہم کوئی فقیروں کی اولاد نہیں ہیں۔ وہ لوگ نہیں ہیں کہ کہیں کہ ہم تو فقیر تھے اور فقیر ہیں، کسی بھی دن جولی اٹھائیں گے اور چلے جائیں گے۔ ہاں، سارے ملک کے لوگوں کو اجتماعی طریقے پر اہل گجرات کو ایصال ثواب کرنا چاہیے کہ یہیں سے وہ مخلوق دہلی پارسل کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی کسی بھی دن جولا اٹھائیں گے تو روانہ ہو جائیں گے۔ بہت ان کے ارشادات تو بہترین قسم کے ارشادات عالیہ، مجبوزات غالیہ، تو یہ غالیہ جو ہے والا غالیہ نہیں ہے، یہ من الغلو ہے۔ آپ لوگ تو سب علماء ہیں، من الغلو اس لیے کہ مبالغے اور کس بیانی کے تو یہ امام ہیں۔ ابن الحسن قذاب تھا نا، جو ہمارے علماء حدیث شریف پڑھاتے ہوں گے ان کو علم ہوگا۔ ابن الحسن قذاب بہت جھوٹا راوی تھا، بہت بڑا جھوٹا راوی تھا، بہت ہی جھوٹ کرتا تھا اور جھوٹی روایتیں، یہاں تک کہ مرتے دم بھی جھوٹ بول کے گئے، مرتے دم بھی جھوٹ تھا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان پر مضمون لکھ رہے تھے، اس پر ابن الحسن قذاب پہ جھوٹے راوی بیان فرمایا کہ میں نے بہت حالات تلاش کیے، مجھ کو سیری نہیں ہوئی تو میں حضرت علامہ انور شاہ جو ان کے استاذ الاساتذہ اور امام العصر اور خاتم المحققین اور سید المحدثین، کیا کیا ان کو کہا جائے۔ یہ جہاں فانی ہے کوئی بھی شیلا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں۔ ایسے زبردست شخص تھے۔ علامہ اقبال نے ان کی وفات پر لاہور کے تعزیتی جلسے میں صدارتی تقریر کرتے ہوئے کہا، اقبال جو مشرق و مغرب کو دیکھ چکے تھے اور علوم کا سمندر کھنگا چکے تھے، انہوں نے کہا کہ میری نگاہ میں اسلام کی آخر کی 5 صدیوں میں اتنا بڑا عالم سارے عالم میں نہیں نظر جیسے کہ علامہ انور شاہ کشمیری۔ صرف سلطنت نہیں، علم کی بادشاہت بھی ہمارے پاس رہی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کیسا محقق، مدقق، صاحب علم، صاحب تقوی، صاحب فراست اور صاحب معرفت انسان۔ اللہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عمر میں حضرت علامہ سے 12-15 سال بڑے تھے، حضرت تھانوی تو حضرت تھانوی تھے، لیکن
ایک فقہی معاملے میں اشکال ہو گیا اور کہیں سے حل نہیں ہوتا تھا، تو حضرت تھانوی نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کو خط لکھا اور کہا، خط نقل ہوا ہے مولانا یوسف بن نوری نفحۃ العنبر میں، خط بھیجا کہ یہ اشکال ہو گیا ہے، آیا کی عبارت لکھی، فلاں کی عبارت لکھی، اور پھر لکھا کہ اس اشکال کو آپ کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں اور اس کا جواب تحریر فرما دیجیے۔ اور دوسرا خط لکھا مولانا شبیر احمد عثمانی کو یا ان کے کسی قریبی کو کہ حضرت عام طریقے پر خط نہیں لکھتے ہیں اور جواب تحریر فرمانے میں زحمت ہوتی ہے، تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو حضرت سے جواب پوچھ لیں اور آپ تحریر کر کے مجھ کو بھیج دیں۔ غور کیجیے کہ علم میں کیسا پایا تھا علامہ انور شاہ کشمیری۔ اللہ اکبر۔ وہ ہے نا کہ لم يدري اعجاز القرآن الا العارجان، زمخشری اور جرجانی کے بارے میں اعجاز قرآن کو صرف ان دونوں نے سمجھا، اور دونوں جو ہے پیر سے معذور تھے، لگڑے تھے، تو لم يدري اعجاز القرآن الا العارجان، اور حضرت درس میں اس کو بیان کرتے تھے مقولے کو، اور ارشاد فرماتے تھے وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، لا الہ الا۔ ہاں تو جو آپ کو سنا رہا تھا وہ یہ کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بے مثال قوت حافظہ کے مالک تھے۔ یہ پہنچے، حضرت کی بیماری کا زمانہ تھا، تو جا کے کہا کہ حضرت یہ ابن الحسن کذاب کے بارے میں بہت کتابیں دیکھی لیکن تشفی نہیں ہو پا رہی، حالات پورے نہیں ملتے، آپ صرف ماخذ بتا دیجیے، مرجع بتا دیجیے، میں نکال لوں گا، کتابوں کے نام نکال دیجیے۔ علامہ نے کہا کہ کہاں تم ڈھونڈتے پھرو گے، بیٹھو میں تم کو لکھوا دیتا ہوں، اور اس کے بعد لکھوانا شروع کیا کہ یہاں پیدا ہوا، یہ حالات تھے، ایسی زندگی گزاری، ابن الحسن کذاب نے ایسی ایسی جھوٹی روایتیں کڑی، روایتیں تک بیان کی، پھر مرد کہاں مرا اور مرتے تک کیسے جھوٹ بولا، جزئیات کے ساتھ حضرت نے اس طرح لکھوایا کہ قاری طیب صاحب کو خیال ہوا کہ شاید حضرت نے 2-4 دن پہلے اس کے حالات پڑھے، تو جب لکھوا چکے تو کہا کہ حضرت شاید قریبی مدت میں کوئی سوانح اس کی نظر سے گزری ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نہیں، آج سے 40 سال پہلے میں مصر گیا تھا، خدیوں کے کتب خانے میں نے اس کے حالات پہ ایک رسالہ پڑھا تھا، ابھی تم نے پوچھا تو وہی معلومات ذہن میں مستحضر ہو۔ اللہ، آیت من آیات اللہ، آیت من آیات اللہ۔ ابن الحسن کذاب بہت جھوٹا آدمی تھا اور بہت جھوٹ بولتا تھا، لیکن اگر وہ بھی آج کے زمانے میں زندہ ہو کر آ جائے تو سیدھے دہلی جا کر دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی سعادت حاصل کرے گا کہ حضرت میں تو خامخواہ بدنام ہو گیا، امامت تو آپ کو صحیح دیتی ہے اور تاج سیادت تو آپ کے سر پہ سجدہ ہے، تو آپ جو ہے اس حقیر فقیر پر تقصیر کو اپنے غلامی میں قبول فرما لیجیے اور شرف بیعت سے نواز دیجیے۔ تو وہ جو ملفوظات غالیہ ہے وہ من الغلو ہے۔ نہیں، اصل میں دیکھیے آپ لوگوں نے ایسی امانت بھیجی ہے جو چپک جانے والی ہے، اس کا بھی ایک قصہ سن لیجیے۔ وہ ایک آدمی اس دریا کے کنارے کھڑا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک کمبل دریا میں بہتا ہوا جا رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ کمبل کسی کا گر گیا ہوگا، اچھا کمبل نظر آ رہا ہے، ذرا میں اس کو لے لوں، تو وہ تیرنا جانتا تھا، اتر گیا، اس کا ایک دوست کنارے کھڑا تھا، یہ اندر چلا گیا اور جا کر اس نے کمبل کو پکڑ لیا، لیکن لے کر جو آنے لگا تو آ نہیں پا رہا تھا، تو دوست جو کنارے کھڑا تھا اس نے سمجھا کہ کمبل جو ہے بہت گیلا ہو گیا اور بہت وزنی ہو گیا، یہ کھینچ کر نہیں لا پا رہا ہے، بہہ جائے گا، تو اس لیے اس کو مشورہ دیا ساحل پر سے کہ اگر نہیں لا پا رہے ہو چھوڑ دو، تم آ جاؤ ورنہ تم بھی بہہ جاؤ گے اور مر جاؤ گے، کمبل چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کمبل کو تو چھوڑے ہوئے مدت ہو گئی، اب کمبل مجھ کو نہیں چھوڑ رہا ہے، مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جس کو کمبل سمجھا وہ ریچھ تھا، بھالو تھا جو تیر کے جا رہا تھا، جب اس نے کمبل پکڑا تو اس زندہ کمبل نے اس کو پکڑ لیا۔
تو یہی ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہو گیا کہ ہم تو کب سے امانت کو چھوڑ چکے ہیں، امانت ہم کو نہیں چھوڑ رہی ہے۔ تو جو بات عرض کرنی تھی وہ سن لیجیے کہ یہ جو آج دنیا بڑی متمدن کہلاتی ہے، ترقی یافتہ کہلاتی ہے، ہمارے باپ دادا تو ایسے آگے تھے کہ ان کی کوئی پوچھ تک نہیں تھی۔ ہم تو ان کی اولاد ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں۔ سلطنت عبدالحمید، سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ عبدالحمید نے جو بات کہی تھی وہ آپ کو اصلاً سنانی تھی۔ ایک وقت آیا کہ جب حالات میں وہ گر گئے، جب زوال سلطنت ہوا 1924 میں، زوال سلطنت کے وقت وہ گر گئے اور چاروں طرف سے جو مطالبات تھے انہوں نے رد کر دیے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے اور خود مسلمانوں میں سے بہت سے لوگوں نے بے وفائی کی اور حالات سنگین ہوئے۔ اب یہ ہوا کہ نمائندہ آیا ادھر سے اور اس نے آ کر یہ کہا کہ سلطان آپ اپنی ضد چھوڑ دیجئے، ورنہ نہ آپ رہیں گے نہ آپ کی سلطنت رہے گی، اور آپ کی حالت اس وقت ایسی ہو چکی ہے جیسی 32 دانتوں میں گری ہوئی زبان کی ہوتی ہے، اس لیے ضد چھوڑ دیجئے، ضد چھوڑ دیجئے۔ اس شخص نے کتنا خوبصورت جواب دیا، یہی سنانا تھا۔ کہنے لگا کہ سنو، میں بھی جانتا ہوں کہ میں سازشوں میں گر گیا اور ہماری حالت وہی ہے جو 32 دانتوں میں گری ہوئی زبان کی ہوتی ہے، مگر قانون قدرت یہ ہے کہ 32 کے 32 دانت گر جاتے ہیں، زبان اپنی جگہ سلامت رہتی ہے۔ 32 کے 32 دانت گر جاتے ہیں لیکن زبان اپنی جگہ سلامت رہتی ہے۔ یہ چیز ہمارے سمجھنے کی کہ حالات کی سنگینی سے گزرنے کے بعد آخری انجام تو اہل ایمان کی پختگی اور غلبے کا ہے، اور یہ پیغام ہمیں دینا چاہیے۔ تو کوئی شک نہیں کہ حالات سنگین ہیں اور ہماری طرف سے حوصلہ افزا پیغام دیا جانا چاہیے، لیکن جو حالات کی اصل سنگینی ہے اس کے پیش نظر ہم علماء کو، خواص کو اپنی محنتوں میں اضافہ کرنا پڑے گا، مختلف محاذوں پر ہمیں کام کرنا پڑے گا، مختلف محاذوں پر۔ یہ اس سے کام نہیں چلے گا کہ آپ صرف نماز کی امامت کرا دیں، آپ صرف پڑھا دیں مدرسے میں، آپ صرف خانقاہ میں بیٹھ جائیں، لوگوں کو مرید کریں اور سمجھیں کہ بس حق ادا ہو گیا۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے، اس وقت میں ہمیں مختلف محاذوں پر سرگرم عمل ہونا پڑے گا، اور مدرسوں کی چہار دیواری سے، خانقاہ کی چہار دیواری سے، مسجد کی چہار دیواری سے آگے بڑھ کر ملت اسلامیہ کو صحیح رخ پر لے جانے اور موجودہ حالات میں ان کی صحیح رہبری کا فریضہ ہمیں کو انجام دینا پڑے گا۔ ہم چاہے کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن وراثت نبوت کا تاج ہمارے ہی سروں پر سجایا گیا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے جو رخ تھے ہمیں اپنانے پڑے اور ہمیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہوگا۔ کتنے محاذ ہیں کام کرنے کے، مسلمانوں کے عقائد پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کفر و شرک کے مراسم میں ان کو مبتلا کیا جا رہا ہے، قادیانیت اور شکیلیت پھیل رہی ہے، طرح طرح کے فتنے ابھر کر آ رہے ہیں، ایسے فتنے جن کی جڑ میں الحاد اور دہریت ہے۔ اسلامی قوانین کے بارے میں شک شبہ لوگوں کے دل میں ڈالا جا رہا ہے، عملی ارتداد لڑکیوں میں پھیل رہا ہے کہ وہ غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ کتنی لڑکیاں جا چکی ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، اور ہماری غیرت ایمانی جاگتی نہیں کہ ہم ان کے بچانے کا انتظام کریں۔ اسی طرح ذہنی اور فکری الحاد بڑھ رہا ہے کہ مسلمان جوانوں کا ذہن، مسلمان بچیوں کا ذہن اسلامی شریعت کی طرف سے بگاڑا جا رہا ہے، خراب کیا جا رہا ہے، شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، تحفظ عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، شکیلیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، قادیانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ کتنی منصوبہ بند طریقے سے سازشیں رچی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں میں زیادہ سے زیادہ انتشار پیدا ہو، آپس کے اختلاف پیدا ہو، مسلک کو مسلک سے، ذات کو ذات سے، برادری کو برادری سے لڑایا جا رہا ہے۔
چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت بڑا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. ایسے وقت میں ہمیں مختلف محاذوں پر کام کرنا پڑے گا کہ ہم عقائد کی بھی حفاظت کریں, ہم رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دیں, ہم الحاد و تحریت کے آگے بھی سد سکندری بنے, اور جو یلغار کی جا رہی ہے ملت کو خوفزدہ کرنے کے لیے, ان کا حوصلہ توڑ دینے کے لیے, ان کے اندر مایوسی پیدا کرنے کے لیے, اس کا بھی ہم زبردست مقابلہ کریں اور ایک ایک مسلمان کو قانون شریعت سمجھائیں, ایک ایک مسلمان کو اسلامی شریعت سے واقف کرائیں, ایک ایک مسلمان کو شریعت کی حکمتوں سے اور علتوں سے باخبر کرائیں, اصلاح معاشرہ کا کام کریں. جو بگاڑ آ رہا ہے, جو رسوم و رواج ہیں, جو خرافات ہیں, شادی بیاہ کی تقریبات میں لاکھوں روپے برباد کیے جا رہے ہیں, فضول کاموں پر لاکھوں روپے برباد کیے جا رہے ہیں, شوق کے نام پر لاکھوں روپے برباد کیے جا رہے ہیں, بے حیائی گھستی چلی جا رہی ہے. موبائل نے, انٹرنیٹ نے جو تباہی پھیلائی ہے اس کا بھی ہم ہی کو مقابلہ کرنا ہوگا. ان کے جوان اپنی صلاحیتوں کا اچھا استعمال کر رہے ہیں, تعلیمی میدان میں ترقی کر رہے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہمارے جوان کیا کر رہے ہیں؟ وہ کتنے بجے سو کر اٹھتے ہیں, وہ کس وقت جاگتے ہیں, وہ کس وقت کام کرتے ہیں, تعلیم میں کتنے آگے ہیں, ملازمت میں کتنے آگے ہیں, معاش میں کتنے آگے ہیں, مسلمان تجارت کے اعتبار سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے ہیں. یہ سب فکر ہمیں کو کرنی ہے, اور یہ نہ سمجھیے کہ سارا کام ہمارے ہی کندھوں پر کیوں ڈالا جا رہا ہے. آپ ہی کے کندھے پر ڈالا جائے گا, اور صرف آپ ہی کے کندھے پر ڈالا جائے گا, اس لیے کہ آپ نے بحیثیت وارث انبیاء ان ذمہ داریوں کو خود قبول کیا ہے. یہ وراثت انبیاء کی جو منصب ہے, اس میں صرف اعزاز نہیں ہاتھ آئے گا, صرف اکرام نہیں ہاتھ آئے گا کہ ہم ورثۃ الانبیاء ہیں. ہم لوگ بھی بہت زور دے کے روایت بیان کرتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, وہ کرنا بھی چاہیے, لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں نا کہ وراثت میں صرف حقوق منتقل نہیں ہوتے, ذمہ داریاں بھی منتقل ہوتی ہیں. بلکہ میں مدرسے کی زبان میں کہوں, میں تو مدرسے ہی کا آدمی ہوں نا, تو مدرسے میں کہا جاتا ہے کہ مجرد وفات المورث سے وارثین کی طرف انتقال حقوق اور انتقال فرائض دونوں ہوگا. یہ جو من بعد وصیت او دین ہے, اس میں یہی تو ہے, وصیت بھی پوری کی جائے گی, کون پوری کرے گا؟ وارث پوری کرے گا. اور اگر قرض ہے کون ادا کرے گا؟ وارث ادا کرے گا. اگر وارث یہ کہے کہ مال تو میں لوں گا وراثت میں, لیکن قرض نہیں ادا کروں گا, وصیت نہیں پوری کروں گا, تو ایسے وارث کو 100 جوتے مارے جائیں گے اور ایک گنا جائے گا. اس کا یہی علاج ہے. عطا اللہ شاہ بخاری کہتے تھے 4 کتاباں حق کا آئیں, 5واں آیا ڈنڈا. عطا اللہ شاہ بخاری ایشیا کے سب سے بڑے خطیب تھے. وہ کہتے تھے 4 کتاباں حق کا آئیں, 5واں آیا ڈنڈا. یعنی جو 4 آسمانی کتابوں سے نہ مانے, اس کے لیے ضرب یضرب کی معروف مجہول لام تاکید و قانون تاکید گردان پڑے جائے سلیقے کے ساتھ. تب اس کو اندازہ ہوگا کہ مولویوں کے ڈنڈے میں کتنی طاقت ہے. انتقال حقوق بھی ہوگا اور انتقال فرائض بھی ہوگا. حقوق بھی ملیں گے اور ذمہ داریاں بھی عائد ہوں گی. ہم حقوق کو لے رہے ہیں, ذمہ داریوں سے کترا رہے ہیں. ہم وراثت انبیاء کے حقدار ہیں, تو ہمیں کام بھی کرنا ہوگا. محمود غزنوی کے بارے میں ہے تاریخ فرشتہ میں کہ اس کو اشکال ہو گیا اس حدیث کے بارے میں, العلماء ورثۃ الانبیاء. اور یہ بھی اشکال تھا کسی وجہ سے, جو محلات میں ماحول ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں ناصر الدین سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں, ایک اشکال ہو گیا. اور چونکہ وہ بڑا دیندار شخص تھا, اس لیے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایک رات اپنے سپاہیوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا, راستے میں دیکھا کہ ایک طالب علم ہے, ایک گھر سے چراغ کی روشنی پھوٹ کر نکل رہی ہے, اور وہ اس کی روشنی میں کتاب پڑھ رہا ہے, مطالعہ کر رہا ہے کھڑے ہو کر. غریب ہے, مفلس ہے, اور علم کا ایسا شوق کہ رات کے وقت مطالعہ جاری, اور وہ بھی دوسرے کے گھر سے چراغ کی روشنی آ رہی ہے اس میں مطالعہ کرتا ہے. تو اس کو بڑا احساس ہوا, اس کو شاہی مشعل تحفے میں دی, اشرفیاں اس کی نظر کی اور کہا اس کو قبول کیجیے اور علم حاصل کیجیے.
یہ کہہ کے تو بادشاہ آگے بڑھ گیا اور پھر کام پورا کر کے گھر آ کے سو گیا. اس کی قسمت جاگ اٹھی کہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ تشریف لائے بہت خوش اور آپ نے ارشاد فرمایا، اس جملے کو دھیان سے سنیے گا. ارشاد فرمایا، او سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے ہمارے ایک وارث کی خدمت کی جس کی برکت سے اللہ نے تیری مغفرت کر دی. تینوں باتوں کو جمع کرنا. او سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے ہمارے ایک وارث کی خدمت کی، اس کی برکت سے اللہ نے تیری مغفرت کر دی. تو وراثت انبیاء جو ہمیں ملی ہے وہ مع حقوق مع فرائض ملی ہے اور ہمیں اس کو انجام دینا ہوگا. ہر محاذ پر ہمیں مضبوطی سے کام کرنا ہوگا. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے مختلف تحریکات ملک کے پس منظر میں، ملک کے حالات کے پس منظر میں چلا رکھی. ان میں سے آسان مصنون نکاح مہم بھی ہے جو اصلاح معاشرہ سے متعلق ہے. تحفظ قانون شریعت کا بہت بڑا کام مسلم پرسنل لا بورڈ انجام دے رہا ہے. اسی طرح اس وقت جو ملک میں خوف کا ماحول ہے اس کو دور کرنے کے لیے علماء کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ ملت کے اندر اعتماد بحال کیجیے اور حوصلہ گرنے نہ دیجیے. اسی طرح ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد کے محراب و ممبر سے بہت ہی جامع رہنمائی ملت کو فراہم. جو روایتی موضوعات ہیں جس پر ہم برسوں سے گفتگو کر رہے ہیں، اب ان سے آگے بڑھ کر ہمیں ایسے موضوعات پر گفتگو کرنی چاہیے جو آج کے زمانے کی ضرورت ہے. ہم ایسی گفتگو کریں کہ جس سے سننے والوں کو رہنمائی ملے. بہت سے لوگ یہ اپنی شکایت پیش کرتے ہیں کہ لوگ جب خطبہ شروع ہوتا ہے جب آتے ہیں، تقریر سننے آتے نہیں ہیں. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم ان کو ان کی مطلوبہ غذا کیوں فراہم نہیں کر پا رہے ہیں. جب ہم ان کے ذہن کے مطابق ان کو حالات کے تناظر میں جامع رہنمائی فراہم کریں گے تب وہ ہم سے قریب ہوں گے، تب ان کی دلچسپی بڑھے گی، تب ان کا شوق بڑھے گا. اور ہمیں مسجد کو بہترین خدمت کا مرکز بنانا چاہیے، بہترین رہنمائی کا مرکز بنانا چاہیے. مسجد سے بڑھ کر اور خطبہ جمعہ سے بڑھ کر کوئی میڈیا نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں میڈیا کی طاقت ان کے پاس ہے، تو آپ غور کر لیجئے کہ جمعہ کی خطاب کی شکل میں میڈیا کی جو طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے وہ کس قوم کے پاس ہے. لوگ نہا دھو کر آتے ہیں، تیار ہو کر آتے ہیں، کوئی ایک پیسہ ہم سے نہیں مانگتا ہے. وہ بیچارے خود عطر لگا کر آ رہے ہیں، سننے کے لیے آ رہے ہیں. اور ہر علاقے میں، چاہے گاؤں ہو، چاہے دیہات ہو، چاہے شہر ہو، چاہے آسامی بولی جا رہی ہو، بنگلہ زبان بولی جا رہی ہو، ملیالم بولی جا رہی ہو، کنڑا بولی جا رہی ہو، مراٹھی بولی جا رہی ہے، کوئی زبان ہو علاقائی، لیکن وہ آئیں گے کہ ہم مسجد سے کوئی رہنمائی لے کر جائیں. خود بخود آ رہی ہیں، ان کے گھر نہیں جانا پڑ رہا ہے اور وہ آتے ہیں کہ ہم کو کچھ سنا دیجیے، ہم کو کچھ بتا دیجیے. اگر پورے ملک میں موجود لاکھوں مساجد میں جامع رہنمائی کی جانے لگے اور ایک ہی پیغام لاکھوں مسجدوں سے جمعہ کے دن دیا جانے لگے تو یہ جتنے میڈیا والے ہیں وہ سب ہمارے آگے پانی بنے. اللہ نے ایسا زبردست نظام اس کو دیا، ہم قدر نہیں کر پا رہے، ہم اس کو منظم نہیں کر پا رہے، ہم اپنے آپ کو مضبوطی سے آگے نہیں بڑھا پا رہے. اگر ہم استعمال کریں مواقع کو بہت کچھ کام ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو RSS کو وہ کتنا پیسہ خرچ کرتی ہے اور کتنی وہ ترقی کر چکی ہے. بعض لوگ تو ملی جماعتوں سے موازنہ بھی کرنے لگ جاتے ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، تو وہ جس کو دیکھیے وہ مفکر ملت بنا ہوا ہے. جی ہاں، مفکر ملت. اللہ بھلا کرے فیس بک کا، اتنے مفکرین اس نے پیدا کر دیے کہ ایک پتھر ہٹائیے تو 1 درجن نکل آتے ہیں. ایک پتھر کے نیچے سے 1 درجن مفکرین برآمد ہو رہے ہیں. وہ مفکر بھی ہیں، متفکر بھی ہیں. ہمارے ایک استاد زبان طالب علم میں ہمارے کہتے تھے کہ یہ جو متفکر ہے، ایک تو ہوتا ہے واقعی متفکر اور ایک ہوتا ہے موٹا فقیر. تو وہ جو ہے وہ اس قسم کے ہیں، قسم ثانی میں لوگ داخل ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں موازنہ کہ فلاں تنظیم فلاں سن میں قائم اور فلاں تنظیم فلاں سن میں قائم اور اس نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا. ٹھیک ہے، آپ کو حق ہے، آپ موازنہ کیجیے، لیکن آپ جب موازنہ کر رہے ہیں تو پورا موازنہ کیجیے. آپ یہ بتائیے
کہ کیا ان حالات سے وہ تنظیم اور اس کے ماننے والے لوگ گزرے ہیں جن حالات سے یہ ملت گزری ہے؟ کیا حالات کی سازگاری اور ناسازگاری میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کیا قوموں کے اوپر آنے والے مشکلات میں اور سہولتوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ ایک امیر آدمی کو اور ایک غریب آدمی کو اگر آپ ایک ہی نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کے عقل کے دیوالیہ پن کی نشانی اور مریض ذہنیت کی علامت ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ان کی بات کرنے کی. غیرت ایمانی کے ساتھ بات کیجیے، دوسروں کی مثال نہ دیجیے. آپ کو اگر مثال دینی ہے مسلمانوں کی مثال دیجیے جنہوں نے چند برسوں میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کر کے بتایا کہ اگر ایمان اور اخلاص کے ساتھ قدم آگے بڑھایا جائے تو اس ملت سے زیادہ آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. یہ جو لوگ کرتے ہیں نا کہ وہ دیکھیے وہ کتنا RSS کے لوگ کتنا خرچ کرتے ہیں، وہ واقعی خرچ کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ پورے ملک میں لاکھوں مسجدیں اور ہر مسجد کا خرچ ہے، ہر مسجد کا بجٹ ہے لاکھوں مسجد، اور وہ بجٹ صرف اسی محلے کے مسلمان پورا کرتے ہیں، دوسرے محلے سے بھی چندہ نہیں کیا جاتا. لاکھوں. آپ صرف اپنے بڑودہ کا بجٹ نکال لیجئے گا صرف مسجدوں کا، مدرسہ جانے دیجیے، خانقاہ جانے دیجیے، دعوت و تبلیغ جانے دیجیے، جمیعت علماء جانے دیجیے، مسلم پرسنل اللہ جانے دیجیے، جماعت اسلامی جانے دیجیے، مسلم مجلس مشاورت جانے دیجیے، ملی کونسل جانے دیجیے، جتنی بڑی بڑی جماعتیں تنظیمیں ہیں اور ان کے بھی کروڑوں کے بجٹ ہیں ان سب کو کنارے رکھیں. صرف مسجد کا بجٹ نکالیے کہ ماہانہ آپ کے شہر کی مسجد کا بجٹ کتنا ہے، ہر تمام مساجد کا، اور پھر دیکھیے کہ وہ بجٹ بغیر کسی شور شبر کے صرف محلے کے مسلمان پورا کرتے ہیں. اگر آپ اس طرح خرچ کا اندازہ کریں گے مسلمانوں کا تو RSS اس کے آگے بولی نظر آئے. وہ خرچ کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں ہماری ملت کتنا خرچ کر رہے ہیں. یہ سچ ہے کہ ہم لوگ جب عام مجمع میں بات کرتے ہیں تو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ آپ میں کنجوسی آ گئی ہے. کہنا بھی چاہیے، اس لیے کہ ان کو کہیں گے کہ آپ بہت خرچ کر رہے ہیں تو وہ جو 10 روپے کی نوٹ ڈالتے تھے اس کو بھی آدھا کر کے ڈالیں گے. لیکن آپ اہل علم ہیں تو آپ میں کہنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کنجوسی یقیناً مسلمانوں کے کسی حصے میں ہے اور توجہ دلانی چاہیے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ یہ ملت آج بھی فیاض ہے، آج بھی سخی ہے، آج بھی حوصلے سے خرچ کرنے والی ہے. کہاں کی؟ اچھا یہ ماہانہ ہے یا سالانہ ہے؟ کتنا بتائیے پھر سے. 48,09,60,000. سبحان اللہ. اب آپ اندازہ کیجیے، یہ ایک شہر کی بات ہے. آپ کے یہاں مسجدیں کتنی ہیں؟ 140. ٹھیک ہے. میں جہاں سے آیا ہوں مالیگاؤں، ہمارے یہاں مسجدیں ہیں 450 مالیگاؤں، تو مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے. آپ اندازہ کر لیجیے کہ اگر 500 مسجدیں ہیں، 140 کا یہ بجٹ ہے، تو 500 مسجدوں کا بجٹ کتنا ہوگا. اور ایک شہر کی یہ بات ہے، سب شہروں کو ملا لیجیے، ساری مساجد کا بجٹ ملا لیجیے تو کتنی بڑی رقم صرف مسجد پر خرچ ہو رہی ہے، اور وہ بھی صرف اسی محلے کے مسلمانوں کے ذریعے پورا کیا جا رہا ہے، باہر کہیں چندہ نہیں کیا جاتا. پھر جو مدارس کا خرچ ہے اور دوسری جماعتوں کا آپ اندازہ کیجیے. اللہ کا کرم ہے ہماری ملت میں زندگی ہے اور تازگی ہے، اور اب بھی ایسے لوگ ہیں. میں ایک علاقے میں گیا، لوگ ملنے والے بہت سے آئے ہوئے تھے، ایک صاحب کو لایا گیا، ان سے مل لیجیے. میں نے ملاقات کی تو کیا خاص بات ہے، تو کہنے لگے کہ یہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں لیکن انہوں نے پیسہ جمع کر کے ایک مسجد خود اپنے خرچ پر بنوائی ہے. ایسے لوگ اس میں رہتے ہیں. اس گئے گزرے دور میں ترکی میں ایک مسجد ہے، ساکی یدم اس کا نام ہے، ترکی زبان میں ساکی یدم نام ہے مسجد ترکی کی. اس کا مطلب ہے، اس لفظ کا مطلب ہے گویا کہ میں نے کھا لیا. مسجد کا نام گویا کہ میں نے کھا لیا. اب اگر اپنے یہاں ایسا نام ہوگا تو لوگ تو مسجد میں آئیں گے، نماز میں بھی کھانے ہی کا خیال آتا ہے. لیکن ہے نا، اس کی تاریخ ہے، وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے. وہاں کتبے پر لکھی ہوئی کیا ہے کہ ایک غریب شخص نے اپنی جوانی کے زمانے میں یہ سوچا کہ مجھ کو بھی اللہ کا گھر بنانا چاہیے،
مسجد بنانی چاہیے، لیکن غریب تھا، پیسے کا انتظام نہیں تھا. اس نے سوچا کہ میں کیسے مسجد بنا پاؤں گا، غور کرتا تھا. تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں تھوڑے تھوڑے پیسے روزانہ جمع کروں گا، اور جب میرے دل میں کسی چیز کے کھانے کی رغبت پیدا ہوگی تو جتنے پیسے میں وہ چیز ملنے والی ہے اتنا پیسہ میں ایک جگہ ڈال دوں گا اور اپنے آپ سے یہ کہوں گا گویا کہ میں نے کھا لیا. اور اس طرح وہ پیسے جمع کرتا رہا یہاں تک کہ بڑھاپے میں اتنا پیسہ جمع ہو گیا کہ ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی جائے. جب وہ مسجد اس کے پیسوں سے تعمیر ہوئی تو لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا ساقی ادب، گویا کہ میں نے کھا لیا. یہ ہماری ملت کی تاریخ ہے. ہم تو فخر سے کہتے ہیں کہ ایسی زندہ ملت، ایسی زندہ قوم دوسری کوئی موجود نہیں ہے روئے زمین پر. لیکن ہم میں جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، ہمیں ان کے دور کرنے کی بھی فکر کرنی چاہیے. علماء کو بھی، اور پھر علماء کو یہ محنت کرنی چاہیے کہ عوام میں بھی جو کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، ان کو دور کیا جائے. ہم میں بھی کمیاں ہیں، ہم مولویوں میں بھی، علماء میں بھی کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں. بہت مرتبہ تقابل ہمارے یہاں شروع ہو جاتا ہے، بہت مرتبہ تحاسد شروع ہو جاتا ہے، بہت مرتبہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا مقدس فریضہ بے اخلاص نیت ہم لوگ انجام دیتے ہیں. اس اجر و ثواب کے احتساب کے ساتھ کہ اس پر انشاءاللہ معجور ہوں گے. تو یہ سب ہم لوگوں کی کمزوری ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے ہاں اچھے حالات ہوں، اللہ کرے اچھے حالات، لیکن کہیں کہیں ایسی دشواریاں پیش آتی ہیں. کوئی ایک عالم آگے بڑھ رہا ہے، دوسرے عالم کو تکلیف، کوئی خدمت کر رہا ہے تو اس میں نقص نکالا جائے گا، عیب نکالا جائے گا. یہ مزاج ہمارا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت بات کہتے تھے. فرماتے تھے کہ ہمیشہ رفیق بنو، فریق نہ بنو. رفیق بنو، تعاون کے راستے پر چلو، تحاسد اور تقابل کے راستے پہ نہ چلو. ہر عالم دوسرے عالم کو مضبوط کرے، اس کو لے کر آگے چلے. شاہ عالم اللہ صاحب کا ایک قصہ اختصار سے آپ کو سناؤں. اورنگزیب آئے وکیل نے حضرت شاہ عالم اللہ کو نذرانہ بھیجا، نذرانہ بادشاہ نے، لیکن وہ ایسے درویش آدمی تھے کہ رد کر دیا، کہا میں نہیں قبول کروں. حضرت اورنگزیب کو خبر دی تو خبر دی گئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اصرار نہ کرو. تو بہت باادب آدمی تھے. کہا کہ فلاں بزرگ ہیں دوسرے، کہا ان کو دے دو اور بتا کر دینا. امانت کی بات تھی، دیانت تھی. کہا کہ بتا کر دینا کہ حضرت کو دیا گیا تھا، رد کیا ہے تو آپ کو پیش کیا گیا. اس عالم اور بزرگ نے کہا، وہ تواضع دیکھیے ان کی، وہ بھی بہت بڑے شخص تھے، لیکن بر بنا تواضع کا فرمایا کہ ہاں ہاں حضرت نے اگر رد کیا ہے تو صحیح کیا، وہ تو درویش آدمی ہے، ہم تو دنیا دار ہیں، لاؤ ہم قبول کرتے ہیں. قبول فرمایا. اب کچھ ایسی نورانی مخلوقات ہوتی ہیں نا کہ جو یہاں کی بات وہاں پہنچاتی ہیں، وہاں کی بات یہاں لے کے آتی ہیں. نورانی بڑودہ میں بھی ہوں گی انشاءاللہ ایسے لوگ انشاءاللہ. تو وہ نورانی مخلوقات میں سے کوئی ایک مخلوق بجا و حشمت وہاں جلوہ افروز تھی. اس نورانی مخلوق نے یہ پوری کارگزاری یہ جا کے پہنچائی حضرت شاہ عالم اللہ کو کہ جو آپ نے رد کر دیا تھا وہ فلانے نے قبول کر دیا. اب سنیے حضرت شاہ عالم اللہ کا جملہ آب زر سے لکھے جانے کے لائق. ارشاد فرمایا کہ اگر انہوں نے قبول کر دیا بہت اچھا کیا، اس لیے کہ وہ سمندر کی طرح ہیں، اتنی ناپاکی سے سمندر کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، اور ہم تالاب کی طرح ہیں کہ اگر تھوڑی ناپاکی بھی گر جاتی تو ہم ناپاک ہو. تعبیر دیکھیے، توجیہ دیکھیے، اپنے معاصر کی کا احترام دیکھیے، معاصر کا احترام دیکھیے. یہ علماء میں تعاون کا جذبہ، ایک دوسرے سے محبت کا جذبہ پیدا ہو، ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا جذبہ پیدا ہو. ہم ان کی کمیاں بھی دور کریں، اور جو عوام کی کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں. اصلاح معاشرہ کی تحریک کو مضبوط کریں. اب زیادہ اور کچھ کہنا مناسب نہیں ہوگا، اس لیے کہ چھٹی کی گھنٹی بج چکی ہے، اور مدرسے میں چھٹی کی گھنٹی جو ہے وہ دل کی کری کو کھلا دیتی ہے اور قلوب کو شگفتہ کر دیتی ہے. تو اس لیے ہم لوگ اسی پر اتفاق کریں تو مناسب ہوگا. جو ضروری باتیں چند ہو سکتی تھی الحمدللہ کہ وہ آگے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا